یہ باب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو گناہ گاروں کے لیے ثابت ہے اس کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ثابت ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن وہ گناہ گار جو ایمان والے ہوئے، جو مومن ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے، ان کی شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا؟ سرکار نے فرمایا پہلے مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر حضور پل صراط پر نہ ملیں، فرمایا تو میزان پر۔ میں نے عرض کیا اگر حضور میزان پر بھی نہ ملیں، فرمایا تو پھر حوض کوثر پر۔ میں ان تینوں جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان مقامات میں سے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا۔ تو اب جو بندے قرآن کریم کی آیت کو آدھا پڑھ کے اس کی آدھی تشریح اپنے مقصد اور اپنے مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور حدیث کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ جیسے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے ہاں۔ اب یہاں سے اگر اتنا ہی کہا جائے کہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے گا، تو پھر تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ کسی کی سفارش کرے گی چلے گی۔ لیکن اسے آگے الا باذنہ کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کی اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہاں قرآن سے بھی سفارش ثابت ہوگی، حضور کی شفاعت قرآن سے بھی ثابت ہوگی کہ اللہ حضور کو اجازت دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی سفارش فرمائیں گے، لیکن سفارش ان کی فرمائیں گے جن کا عقیدہ ہوا کہ حضور قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے۔ جن کا عقیدہ ہی نہ ہوا ان کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ جو سفارش کو مانتا ہی نہیں اس کی کیا سفارش کی جائے گی؟ جو سفارش کو مانتا ہے اس کی سفارش کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو۔ ایک آدمی کو بدبخت کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ مختصر احادیث مبارکہ تھیں۔ آگے قیامت کے احوال آئیں گے، حضور کی سفارش، حضور کو جو اللہ اجازت دے گا، جو اللہ مقام اور مرتبہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمارا بھی ان میں شمار فرمائے جن کی شفاعت کو حضور فرمائیں گے۔ آمین۔